حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ آپ جب قرآن کے معنی پہ اگر غور کیجئے گا تو مفسرین کا راز کھل جائے گا، ترجمہ کرنے والے کا راز کھل جائے گا، اور جب حرف پہ آپ غور و فکر کیجئے گا تو سمجھیے قاری بن جائیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اس قرآن کو یاد کر لیجئے گا تو آپ حافظ بن جائیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن کو جب صحیح پڑھیے گا تو آپ قاری بن جائیے گا، ماشاء اللہ۔ اور جب ترجمہ کرنے لگیے گا تو آپ عالم مولانا بن جائیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی کا کورس سمجھے کہ نہیں، پہلے اس کے بعد مفتی کا کورس ہے۔ مفتی کا کورس 1 ہی سال کا ہے، لیکن مولوی کا کورس ابھی 9 سال کا ہے۔ آپ پڑھیے گا اس لفظ کا حرف کا کیا میننگ ہے، یہ آپ کو مولوی بتائے گا، مولانا بتائے گا، اس کے بعد مفتی کا ہے، اور یاد کر لیجئے گا تو حافظ بن جائیے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اس طرح سے قرآن پڑھیے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھا گا؟ جب آپ اس قرآن پہ غور کیجئے گا کیسے کون حرف لکھا ہے تو کاتب کا راج فاش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں بھی خوش خط لکھ لیتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی میں فراغت رہی تو میری بھی ایک دلی تمنا ہے بہت سال سے کہ میں بھی قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھوں۔ سبحان اللہ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن جو آپ نے اپنے بادشاہت کے ٹائم میں پورے ہندوستان میں کیسے بادشاہ گزرے ہیں جو غیر مسلم بھی مانتا ہے ان کو، اور ان چیز میں بھلے اختلافات ہو، بہت پائے کہ بزرگ بھی تھے جس قبر پہ اگر سلام کر دیتے تھے اور جواب نہیں آتا تھا تو آپ اس قبر کو ڈھا دیتے تھے۔ اسی طرح آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا معین الدین چشتی۔ قبر سے جواب آپ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا وعلیکم السلام اورنگزیب حجتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فیس ٹو فیس بات کی کہ اے اورنگزیب بند کر دو تم اپنا یہ معاملہ، تمہارے سلام کا جواب دینے کے لیے ہر وقت اولیاء کرام قبر میں موجود نہیں رہیں گے۔ تب اورنگزیب کی آنکھ کھلی، آپ نے بند کر دیا یہ معاملہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں خاص کر اولیاء کرام تو اللہ کے دوست ہی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اور تیسری پارہ میں آیت الکرسی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک هم الفاسقون اولئک هم الخالدون۔ اور اللہ کے ولی کا تو بہت ساری آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو پرہیزگار لوگ ہیں تو اس کو مٹی کیا کھائے گی۔ شاعر کہتا ہے سماعت فرمائے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بھی والد محترم امین الدین جو ممبئی میں آپ نے انتقال کیا، بمبئی کے جری مری قبرستان میں آپ آرام فرمائے، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے۔ میں جب وہاں جاتا تھا تو وہاں بغل میں ایک بمبئی سب میں تو ایسا ہے کہ مٹی کم رہتی ہے، اور جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ کیمیکل مار دیا جاتا ہے کہ تاکہ باڈی جلدی سے کھا جاوے۔ مٹی میں اتنا طاقت ہے نہیں کہ جلدی کھائے، وہاں تو آبادی زیادہ ہے،
قبرستان کم ہے، پھر 5 سال کے بعد مٹی کو بھی تبدیلی کی جاتی ہے۔ یہاں بہار میں تو ہے نہیں، اتنا بڑا قبرستان ہے، ایک بار دفن کر دیے تو پتہ نہیں 6 مہینہ سال بھر بھی وہاں کھودنے کا نوبت نہیں آتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن شہر میں ایسا نظام نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہاں قبر کھودنے کا نظام ہے، تو ایک قبر اور کھودا گیا تو وہاں پہ ایک ایسا ہی جسم، تو وہاں جو اکثر بامبے میں جو مسجد ہے، اللہ کا فضل ہے، سنت والجماعت کا ہے، اور ایک دیکھ میں وہ وہاں قبرستان کے جو ہوتا ہے مین گیٹ پہ ہوتی ہے قبرستان، اور اس قبرستان سے سمجھے متصل مسجد بھی ہوتی ہے، اور اس میں مدرسہ بھی ہوتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے، اس کا دیکھ ریکھ کیا جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے، سب قبر پہ سے چل رہا ہے، بیچ سے راستے ہونی چاہیے، کوئی نظامی نہیں ہے۔ جب لوگ مر کے قبرستان جاتے ہیں تب بڑے بڑے لوگ محلے کے جو ہے بخرات سب بدھی جیوی تب کہتے یہ ایسی ہونی چاہیے، ایسے کوئی فکر نہیں، کوئی دیکھ ریکھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں وہاں کی فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ تو وہاں جب ایک قبر کھودا گیا تو ویسا ہی جسم، اب بتائیے کیمیکل چھٹا گیا، تو اس وہاں گھیر کر کے جو بزرگان دین کا ہوتا ہے مزار ٹائپ کا بنا دیا گیا۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ویڈیو کو شارٹ کرنا چاہ رہا تھا، تو میں اصل میں بیان کر رہا تھا تو بات تو کر رہا تھا میں کچھ اور، لیکن بات تو جانتے ہی ہیں میری عادت، جہاں سے جو بات نکل جاتی ہے کہاں سے کہاں نکل جاتے، گزشتہ بات ہی بھول جاتے ہیں۔ اصل بات چلی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مثالیں دی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک، میم ایک۔ اگر کوئی شخص کہتا الف لام میم تو اس کو 30 نیکیاں ملی۔ اللہ کا شکر۔ سمجھا کہ نہیں؟ چلیے اسی بات کے حوالے سے اور یہ بات آپ نے سماعت کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام سے محبت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔